زندگی گزارنا خالص اللہ کے لیے، نیکیاں کرنا خالص اللہ کی رضا کے لیے، روزہ اخلاص کے بغیر ممکن ہی نہیں ہوتا ہے۔ نماز، اس میں ریاکاری ممکن ہے، حج عمرہ اس میں ریاکاری ممکن ہے، زکوٰۃ انفاق و صدقات اس میں ریاکاری ممکن ہے، ذکر اذکار تلاوت اس میں ریاکاری ممکن ہے، ویلفیئر کے کام انسانوں کی فلاح و بہبود کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھنا اس میں ریاکاری ممکن ہے۔ واحد ایک ایسی یکتا عبادت، منفرد عبادت، عظیم عبادت جس کے اندر ریاکاری ممکن نہیں، اخلاص ہی اخلاص ہے، از اول تا آخر سراپے اخلاص ہے، اور اخلاص اس کی رگ و ریشے میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ تپتی دوپہروں میں، رات کی ساعتوں میں بھی، اور حتیٰ کہ جب آپ کا دل کھانے کو نہیں چاہتا تھا اس وقت رات کے ماحول میں آپ نے کھایا اللہ کی رضا کے لیے، اور جب کھانے پینے کو دل چاہتا تھا اس وقت آپ رکے، اور اس انداز میں رکے کہ دنیا کی کسی آنکھ کو اندازہ نہ ہوا کہ آپ کا روزہ ہے یا نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کوئی اندر کھائے پیے روزہ ظاہر کرے تو اس کا روزہ تو ہوا ہی نہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا اس نے واقعتاً روزہ رکھا ہو اور اس میں اخلاص نہ ہو۔ آپ نے وضو کیا، آپ نے کلی کی، 29 دن مسلسل 4 نمازوں میں تو خصوصاً ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں نمازوں کے لیے وضو کرتے ہوئے آپ نے اپنے حلق تک پانی کو پہنچایا، آپ کے منہ میں قطرے پہنچے، پانی پہنچا، لیکن ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے نہ اترنے دیا، صرف یہ سوچتے ہوئے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے اسے راضی کرنا ہے، میں نے یہ 10-15 گھنٹے کی بھوک اور پیاس کو صرف اسی کی خاطر برداشت کرنا ہے۔ اگر یہ سبق ہمیں زندگی میں مل جائے تو میری اور آپ کی ساری زندگی سمجھ جائے۔ ریاکاری کے بغیر، اخلاص کے ساتھ، صرف اللہ کی رضا کے لیے اس چیز کو اپنے دلوں کی تختیوں پہ نوٹ کر لیجئے گا۔ زندگی میں ایک نیکی بھی نصیب ہو جائے اور وہ اللہ کو قبول ہو جائے تو اس ایک نیکی ہی سے زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ اتنی عظیم عبادت ہے۔ کیا کیا تھا اس عورت نے جو زانیہ تھی، جو فاحشہ تھی، جو بدکارہ تھی؟ راہ چلتے ہوئے کتے کو پانی ہی پلایا تھا، پانی بھی وہ جو اس نے خریدا نہیں، پانی بھی وہ جس پہ اس کی کوئی زیادہ لاگت نہیں آئی، مقدار بھی اتنی تھوڑی سی کہ ایک کتے کی بس ہلکی سی پیاس بجھ گئی۔ لیکن کیا تھا جس وجہ سے اللہ کے پیغمبر نے اتنی صدیوں کے بعد بھی پانی کے پلائے ہوئے اس کے قطروں کا تذکرہ کیا، پیغمبر کی زبان پہ تذکرہ ہوا، اس وقت سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک اس عورت کا تذکرہ منبر و محراب پہ ہوتا ہی رہے گا، کیونکہ پیغمبر کی زبان پہ اس کا تذکرہ آ گیا تھا۔ آپ نے فرما دیا تھا بینما امرأة بغی من بغایا بنی اسرائیل، راہ چلتے ہوئے بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت کتے کو پیاسا ہانکتا دیکھتی ہے، پانی کے چند قطرے پلاتی ہے، رب کریم اس کی قدر کرتے ہیں، اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ کہاں سے اٹھا کے اللہ نے اس عورت کو کہاں پہنچا دیا؟ جس کا نام تک لینا گوارا نہیں تھا، منبر و محراب پہ اس کے تذکرے ہونے لگے۔ پیغمبر آخر الزمان کی زبان اقدس سے اس کا واقعہ باقاعدہ صحابہ کے سامنے بیان کیا گیا، روایت کیا گیا، محفوظ کیا گیا، کوٹ کیا گیا، اور قیامت تک نقل ہوتا رہے گا۔ یہ سب کچھ اس کے اخلاص کی برکت تھی۔ میں نے بارہا دفعہ آپ کے سامنے یہ بات رکھی اور یاد دہانی کے طور پہ دوبارہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں،
وہ پانی کے قطروں کا ثواب نہیں تھا، پانی پلانے والے بہت تھے، وہ اصل میں اس کیفیت کا ثواب تھا، اس اخلاص کا ثواب تھا، اس خلوص کا ثواب تھا، دل کی اس تڑپ کا ثواب تھا، جس تڑپ کے ساتھ، جس خلوص کے ساتھ، جس چاہت کے ساتھ اور دل کی جس کیفیت کے ساتھ اس نے پانی پلایا تھا۔ دنیا کی کوئی آنکھ نہ دیکھتی تھی، جنگل تھا، بیاباں تھا، صحرا تھا، نہ جانے کیسا منظر تھا، اس سے کوئی لالچ نہ تھی، کوئی امید نہ تھی، کوئی توقع نہ تھی، کتا بھی وہ تھا جو اس کے گھر کا رکھوالا نہ تھا۔ رب کریم نے جب اس کے اخلاص کی اس کیفیت کو دیکھا تو پانی کے چند قطروں کے اندر بھی وہ برکتیں ڈالی کہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کرے۔ اور روزے نے ہمیں اخلاص سکھایا، یہ سبق سکھایا ہے کہ زندگی یہ سمجھ کے گزارو کہ رب کریم دیکھ رہا ہے، زندگی یہ سوچ کے گزارو وہ سن بھی رہا ہے، زندگی یہ سوچ کے گزارو اس کے سب کچھ علم میں ہے، وہ جانتا بھی ہے میری خلوتوں کو، میری جلوتوں کو، میری صبحوں کو، میری شاموں کو، میری راتوں کو، میرے دنوں کو، میرے دل کے رازوں کو، سینے کی دھڑکنوں کو، زبان کے بولوں کو، آنکھوں کی جنبشوں کو، ہاتھوں کی حرکتوں کو، قدموں کی آہٹوں کو۔ انہ علیم بذات الصدور، کام کر دینا تو بات کی بات ہے، جس نیت سے میں کام کرتا ہوں اور اب تو اس نیت کو بھی جانتا ہوتا ہے۔ کتنے ہی لوگ صبح شام کھانا کھاتے ہوں گے، پہلے بھی کھاتے ہوں گے، بس نیت ہی تو بدلی تھی، انداز ہی تو بدلے تھے۔ تو اخلاص، رمضان نے ہمیں دوسرا سبق یہ سکھایا ہے کہ اپنی زندگی کو خالص کر لیں۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار اس پر ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں، آپ کی نیتیں کیا ہیں، آپ کے ارادے کیا ہیں، عمل کے محرکات کیا ہیں، فیکٹرز اور اسباب و علل کیا ہیں جن کی وجہ سے آپ کوئی نیکی یا خیر کا کام کر رہے ہیں۔